صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کظم غیظہ وعفا عن اخیہ المسلم آتاہ اللہ اجر الشہید. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں رسول اسلام کی اخلاقی گفتگو کو لے کر، اخلاقی خطبے کو لے کر، جس میں رسول اسلام نے اس خطبے کا زیادہ تر حصہ عقاب سے متعلق ہے، عذاب سے متعلق ہے کہ اگر انسان یہ گناہ کرے گا تو اس کا عذاب کیا ہوگا، انسان فلاں گناہ کو کرے گا تو اس کا عذاب، اس کی سزا کیا ہوگی. لیکن آج کی جو گفتگو ہے وہ ثواب سے متعلق ہے کہ اگر انسان کوئی کام کرے، فلاں نیک عمل انجام دے تو اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے. انہی باتوں میں سے جو ثواب سے متعلق ہیں، راجب ثواب ہیں، انہی میں سے پہلی چیز جس کو رسول اسلام نے بیان کیا، من کظم غیظہ وعفا عن اخیہ المسلم آتاہ اللہ اجر الشہید. اگر کوئی انسان اپنے غصے کو پی جائے، غصے کو کنٹرول میں کر لے اور غصے کے وقت اپنے کسی مسلمان بھائی کو معاف فرما دے، معاف کر دے، تو ایسے انسان کو اللہ درجہ شہادت پر فائز فرماتا ہے اور وہی ثواب عطا کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے شہید کو عطا کرتا ہے. درجہ شہادت پر فائز ہونے والے شہید کا مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہ میں اتنا بلند ہے کہ خود اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہو گئے اور شہید ہو گئے، خبردار ان کو مردہ تصور نہ کرنا، مردہ سوچنا بھی نہیں. وہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق خاص پاتے ہیں اور ان کو خاص طریقے کا رزق عطا کیا جاتا ہے. شہید کا اجر اور شہید کا ثواب بے نظیر اور بے بدیل ہے، کوئی ثواب اس کی جگہ نہیں لے سکتا ہے. روایت میں ہے کہ جس وقت شہید شہادت پا کے زین سے زمین پر آتا ہے اور زمین پر گرتا ہے تو اللہ اسے 7 ثواب دیتا ہے. ان 7 ثوابوں میں سب سے چھوٹا ثواب یہ ہے کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. کس کے؟ شہید کے. شہید کا درجہ کب ملے گا؟ جب انسان اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے گا، اپنے غضب و غصے و جلال کو کنٹرول میں رکھے گا اور کسی مسلمان کو معاف فرما دے گا، تب جا کے اللہ اس کو شہید کا درجہ عطا کرتا ہے. ناظرین گرامی، اگر آپ دیکھیں دنیا میں جتنے فسادات اور جتنے جھگڑے اور جتنی لڑائیاں پائی جاتی ہیں، ان سب میں کہیں نہ کہیں انسان کا غصہ شامل ہوتا ہے، انسان کا غضب شامل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے ہر وقت انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، پروردگار میرے اندر سے غضب و غصے کو ختم فرما. یہ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت بھی ہے. امام سجاد علیہ السلام ایک دعا میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص والغضب. پروردگار میں حرص و غضب اور غصے کے ہیجان سے، زیادتی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. پروردگار مجھے اپنی پناہ میں رکھ. ساری برائیاں اسی غصے کی وجہ سے اور اسی غضب کی وجہ سے پنپتی ہیں اور جنم لیتی ہیں. انسان کسی کو برا بھلا کہتا ہے تو اسی غصے کی وجہ سے، انسان کسی کو گالی دیتا ہے تو اسی غصے کی وجہ سے. یہاں تک کہ اگر انسان کسی کی آبرو ریزی بھی کرتا ہے، کسی کو ذلیل و رسوا کرتا ہے تو پھر اسی غصے کی وجہ سے کرتا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ حتیٰ اگر کسی کو قتل بھی کر دے، خدا نخواستہ اگر کسی کے قتل کے در پہ ہو جائے اور قتل کرنے کی ٹھان لے تو اس میں بھی غصے کا ہی اثر ہوتا ہے اور غصہ ہی اس میں کارآمد ہوتا ہے. لیکن ناظرین گرامی، ہر طریقے سے، جس طریقے سے ہر بات میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان یہ کام انجام کیوں دے رہا ہے، تو ایسے ہی غصے میں بھی دیکھا یہ جائے گا کہ انسان غصہ کر کس بات پہ رہا ہے. نہ ہر جگہ غصہ کرنا اچھا ہے اور نہ ہر جگہ غضب و غصہ کرنا برا ہے.
بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ انسان غصہ کر کس بات پہ رہا ہے، وہ کام کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان غصہ کر رہا ہے اور اپنے اندر غصہ دکھا رہا ہے۔ غصہ دو طریقے کا ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، دو قسموں کے غصے کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، جس میں سے ایک غضب منفی ہے، یعنی ایک منفی غصہ ہے جس کی قرآن مجید برائی کرتا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام نبی خدا کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَظَنُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا، جب جناب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے عاجز آ گئے اور قوم ایمان نہیں لائی، تو جناب یونس نے غصے میں آ کے، غضب کے عالم میں آ کے قوم کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یونس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس غضب کی قرآن مجید اس غصے کی برائی کرتا ہے اور اس کو غضب منفی کا نام دیتا ہے۔ لیکن ایک غضب غضب مقدس ہے، غضب مثبت ہے کہ جس کی قرآن مجید تعریف کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ اس غضب سے اور اس غصے کی قسم سے آپ کو احساس ہوگا اور اندازہ ہوگا کہ غصہ کرنا کہاں جائز ہے اور کہاں جائز نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتیں، جب اللہ نے دعوت دی تھی، وہ 40 راتیں گزار کے جب جناب موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے تو دیکھا قوم گوسالہ پرست ہو گئی ہے اور قوم بہک گئی ہے، گمراہ ہو گئی ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام سامری کے سامنے گئے، جب دیکھا کہ قوم گوسالہ پرست ہو گئی ہے تو سامری کے دربار میں گئے، اور جانے کے بعد وہاں پر غصے کا اظہار کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے رجع الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ سامری کے سامنے گئے، غصے کا اظہار کیا۔ اس غضب و غصے کو قرآن مجید تعریف کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ نے غضب و غصہ حق کی خاطر کیا ہے اور حق بات کے لیے غصہ دکھایا ہے۔ یہ غضب مقدس ہے۔ دونوں غصے کی اور دونوں غضب کی مثال اس طریقے سے دی جا سکتی ہے، یہی پانی جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں اور مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، پانی دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک پانی بارش کا پانی ہے کہ جو آسمان سے برستا ہے اور کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کرتا ہے اور مختلف قسم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، مختلف طریقے سے اس سے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوسرا پانی وہی پانی ہے کہ جو دریا کا پانی ہے لیکن سیلاب کی شکل میں آتا ہے، وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لوگوں کو ضرر پہنچاتا ہے، سود مند نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی بالکل غضب منفی سیلاب کے پانی کی طریقے سے ہے کہ جو انسانوں کو صرف اور صرف نقصان پہنچاتا ہے، یعنی بلا وجہ انسان غصہ کرتا ہے تو صرف اور صرف اس کو نقصان ہی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جو غضب مثبت ہوتا ہے، جو غضب مقدس ہوتا ہے، وہ بارش کے پانی کے طریقے سے ہوتا ہے، یعنی اپنے وقت پر نکلتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو صرف اور صرف حق کی خاطر نکلتا ہے۔ یہی پانی جس کی ہم نے مثال دی ہے، بارش کا پانی آب حیات ہے اور سیلاب کا پانی منشأ ہلاکت ہے، یعنی انسانوں کو اور جانوروں کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ انسان غصہ کر کس بات پر رہا ہے اور غصے کی وجہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو غصہ نہیں آتا تھا، انبیاء کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن غصہ حق بات کے لیے آتا تھا۔ توجہ فرمائے، امام حسین علیہ السلام کی زمین کا ایک ٹکڑا ولید ملعون نے غصب کر لیا اور ناجائز قبضہ کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں گئے اور جانے کے بعد اپنی زمین کا مطالبہ کیا۔ مروان کہتا ہے کہ میں نے اتنا غصہ کرتے ہوئے اور امیر ولید کے ساتھ نعوذ باللہ اس طریقے سے بات کرتے ہوئے کبھی کسی اور کو نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو دربار میں جانے کی ضرورت کیا تھی، ایک زمین کا ٹکڑا ہی تو تھا۔ نہیں، امام حسین علیہ السلام اپنے حق کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں، لیکن حق میں اگر کسی کو غصہ آتا بھی ہے اور حق کا مطالبہ کرتے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو زبان پر آئے وہ کہہ دے۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے اذا ان المؤمن اذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، جب مومن غصہ کرتا ہے اور مومن غصے کے عالم میں ہوتا ہے تو وہ دائرہ حق سے خارج نہیں ہوتا ہے، دائرے میں رہ کے اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے زمین کا مطالبہ کیا تو ولید نے دینے سے انکار کیا،
امام نے تھوڑا سا جلال دکھایا تو ولید نے کہا کہ میں آپ کو آپ کی زمین کا ٹکڑا واپس کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے ناظرین گرامی آپ کے ذہن میں سے کسی کے اندر یہ سوال پیدا اور کسی کے صفحہ ذہن پر یہ سوال ابھرے کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہی تو تھا، امام حسین علیہ السلام برداشت کر لیتے۔ ائمہ کی صفت ہے کہ امام حلیم ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، صاحبان حلم ہوتے ہیں۔ آپ کا کہنا بالکل بجا ہے، لیکن خود اگر امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں تو امام جواب میں فرمائیں گے کہ صحیح ہے کہ ہمارے اندر حلم پایا جاتا ہے، بردباری پائی جاتی ہے۔ حلم و بردباری ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ درس دے رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے حق کا مطالبہ ہو تو خاموشی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غضب مقدس ہے کہ جو حق کی خاطر غصہ کیا جاتا ہے اور غضب کیا جاتا ہے اس کو غضب مقدس کہا جاتا ہے اور غضب مثبت کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں اللہ ایک نبی کی قوم پر عذاب بھیجنا چاہتا ہے۔ اکثر انبیاء کی قوموں پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا ہے، لیکن آخری نبی کی امت پر اللہ نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ خود قرآن مجید فرماتا ہے میرے حبیب جانتے ہو کہ ہم تمہاری قوم پر تمہاری امت پر عذاب کیوں نازل نہیں کرتے ہیں؟ پروردگار کس لیے؟ ایک تو یہ کہ میرے بندے استغفار زیادہ کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ تم ان میں موجود ہو اس لیے ہم تمہارا وجود عذاب کو ٹالے ہوئے ہیں۔ تم اس امت میں موجود ہو، ظاہر سی بات ہے استغفار تو ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کتنا استغفار کرتے ہیں اور کتنا استغفار کرنے والے ہیں۔ لیکن اس وقت اگر کوئی کہے کہ آج بھی نبی کی امت پائی جاتی ہے لیکن نبی تو دنیا سے چلے گئے، نہیں، نبی دنیا سے چلے گئے لیکن کوئی نہ کوئی وجود مقدس ہے کہ جو ہم نام محمد ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اس امت پر آخری نبی کی امت پر عذاب نازل نہیں فرما رہا ہے۔ پیغمبران نے خدا سے کہا، خدا نے جب عذاب نازل کرنا چاہا تو اس قوم کے پیغمبر نے خدا سے کہا پروردگار ان 40 میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس کا حق ہوتا ہے وہ تو آواز بلند کر دیتا ہے، لیکن بہت سے لوگ حق کی حمایت کرتے ہوئے کتراتے ہیں اور حق کے ساتھ دیتے ہوئے، حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے تھوڑا سا اپنا بچاؤ کرتے ہیں اور اپنی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے جب ایک نبی کی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہا تو اس قوم کے نبی نے پروردگار سے پوچھا پروردگار میں مانتا ہوں کہ میری قوم گنہگار ہے لیکن میری قوم میں صرف 40% لوگوں نے گناہ کیا ہے، 60% لوگ تو اس گناہ کے مرتکب نہیں ہیں، لیکن تو میری پوری قوم پر عذاب نازل فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس لیے ان پر عذاب نازل ہوگا چونکہ صحیح ہے کہ 40% لوگوں نے گناہ کیا، 60% لوگوں نے گناہ نہیں کیا ہے، لیکن ان پر عذاب اس لیے نازل ہوگا کہ چونکہ لِأَنَّهُمْ دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِ وَلَمْ يَغْضِبُوا لِغَضَبِي، وہ 60 اس وجہ سے انہوں نے گنہگاروں کے سامنے قیام کیوں نہیں کیا؟ جب لوگ گناہ کر رہے تھے تو وہ ان کو منع کر سکتے تھے، امر بالمعروف کر سکتے تھے، نہیں عن المنکر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں فرمایا اور باطل کے سامنے قیام کیوں نہیں کیا؟ گنہگاروں کو گناہ کرنے سے روک سکتے تھے، یہی وجہ ہے۔ مولا کائنات نے جناب ابو ذر کو جب جلا وطن کیا گیا اور جناب ابو ذر ربضہ چلے گئے تو مولا کائنات نے جناب ابو ذر سے فرمایا ابو ذر ناراحت نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، انکا غضبت للہ، تمہارا غضب معاویہ کے دربار میں کوئی بھیجا نہیں تھا بلکہ تمہارا غضب اللہ کے لیے تھا، تمہارا غصہ اللہ کے لیے تھا، تم نے وہی کہا ہے معاویہ کے دربار میں جو حق تھا، جو سچائی تھی۔ معاویہ کے دربار میں چاہے غضب جناب ابو ذر ہو یا ولید کے دربار میں چاہے غضب امام حسین علیہ السلام ہو یا جناب موسیٰ علیہ السلام کا غضب ہو سامری کے سامنے، یہ تمام کے تمام غضب و غصہ وہ ہے کہ جس کی قرآن مجید تعریف کرتا ہے اور اس کو غضب مقدس کا نام دیتا ہے، غضب مثبت کا نام دیتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے ملاک و معیار اور کسوٹی وہی ہے، ان المؤمن اذا غضب لم یخرجہ غضبہ من الحق، جب مومن کو غصہ آتا ہے
تو وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے اور حدود حق سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ غصہ وہی مقدس ہے اور غصہ وہی مثبت ہے کہ جس میں انسان اپنا آپا نہ کھو دے اور اول فول نہ کہنے لگے اور دائرہ حق سے خارج نہ ہو۔ اس موضوع سے متعلق باقی گفتگو کو انشاءاللہ ہم اس کے بعد والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ منتظر رہیے کہ وہ ایپیسوڈ آئے اور آپ حضرات گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔